اسلام آباد، جہاں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ طریقے سے سیاسی فیصلے کروانے ہیں، نہ کہ قانونی فیصلے کروانے ہیں۔ لیکن میں ادھر آنے سے پہلے ذرا سا واپس یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ ہم یہاں پر پہنچے کیوں ہیں، یہ استعفے ہوئے کیوں، جس کی اب بات ہو رہی ہے اور آج جس کی ہم بات کریں گے اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بتائیں گے آپ کو۔ پاکستان آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے پاکستان کی حقیقت کیا تھی؟ پاکستان کے اندر امن و امان نظر آ رہا تھا، پاکستان کی دنیا کے اندر پذیرائی ہو رہی تھی۔ اس سے صرف 1 مہینے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے جو 2 ملک ہیں چین اور روس، ان کا دورہ کیا۔ چین اور روس دونوں کے صدور نے تفصیلی ملاقات کی، اہم فیصلے کیے گئے، پاکستان کی مدد کی کا اعادہ کیا گیا۔ معیشت کے اندر پاکستان 15 سال سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی دفعہ 2 سال تواتر سے 5.7% اور پھر 6% کی ترقی کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ صرف اس سال کے اندر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی آج سے 6 ماہ پہلے، 1 سال کے اندر ہماری برآمدات کے اندر اضافہ اتنا ہو رہا تھا جتنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال دور حکومت میں نہیں ہوا۔ پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھیں۔ پاکستان کی 5 بڑی فصلیں جو ہوتی ہیں ان میں 4 کے اندر ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی۔ پاکستان کی ترسیلات ریکارڈ پر پہنچی ہوئی تھی، اور یہ فہرست آگے چلتی رہتی ہے۔ ہماری آئی ٹی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا ایک راستہ ہے، ان ممالک کو جو ترقی کی دور میں پیچھے رہ گئے تیزی سے پھلانگ کر آگے جانے کا، وہاں پر 1 سال میں 47% اور اگلے سال 34% اضافہ ہو رہا تھا۔ یعنی آپ کسی طریقے سے بھی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھے مقام پہ کھڑا تھا۔ پھر پوری پاکستان کی دنیا میں پذیرائی کی میں نے پہلے بات کی آپ کی، اسلامی دنیا کے اندر یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا تھا کہ پاکستان میں تمام اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے، اور یہاں پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہو رہا تھا، یہاں پر کشمیر کی بات بھی ہو رہی تھی، اور پاکستان کو سراہا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو مقدمہ لڑا گیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا دفاع کرنے کے لیے، اور جو ایک دنیا کے اندر اتنی ایک اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی تھی، ہر 2 سال کے بعد کچھ ہوتا تھا اور مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، اور ہم یہاں سڑکوں میں مظاہرے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت کے اندر عالمی لیول پہ یونائٹڈ نیشنز پہ معاملہ اٹھایا گیا، اور یہ بھی اسلامک کانفرنس کے اندر بات کی گئی اور پذیرائی کی گئی کہ کس طریقے سے اب وہ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ٹیبل کی گئی اسلامی ممالک کی طرف سے، اس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کامیابی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہر سال ایک دن منایا جائے گا جس میں توہین رسالت کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یکجا ہو کر بات کرے گی۔ یہ تھا پاکستان جس وقت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت ایک رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے۔ اس رجیم چینج آپریشن کے اندر جس طریقے سے یہاں بالکل قریب ہی ہے، ہم جہاں بیٹھے میں اس سے بہت دور نہیں ہے، جہاں سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگائی جاتی ہے، پوری قوم دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا۔ صرف ہم نہیں، قومی سلامتی کمیٹی 1 دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی، یہاں پر زمینوں کی منڈی لگ رہی ہے، باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں۔ جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا
اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں. اس اسمبلی میں, جس اسمبلی کے ذریعے یہ قومی اسمبلی, کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسمبلی کے اندر, تو کیا ہم اس قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے. اور پارٹی میں بڑی, اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی, تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے. 123 ممبران نے استعفیٰ دیا. اسپیکر نے, اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے, اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے. ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی. سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے, یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے, یہ کر کون رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے, تو ہم ان کا کیا کہیں. وہاں پر بات ہوتی ہے, پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں, خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بات چیت کیا ہو رہی ہے, وہ بات یہ کر رہے ہیں. اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بات چیت کیا ہو رہی ہے, بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں. اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے, نام بنا لیے ہیں, ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے, اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے. کوشش کیا کی جا رہی ہے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے, قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے, اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے. اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے, خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا, جو ان کی سوچ سے باہر تھا, جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا, جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی, تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی, خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی, سب نے مل کے الیکشن لڑا, وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا. تو یہ خوف زدہ ہیں, یہ خوف زدہ ہے ان 123 الیکشن کو کرانے سے, کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں, لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے. یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں, 25 ستمبر کو الیکشن تھا, اس سے بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا. وہ اللہ کے بندو, پشاور میں کون سا سیلاب تھا, ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا, فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا, کراچی میں کون سا سیلاب تھا, کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے. اب آج کل, پہلے کراچی کے 2 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں, انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں, اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا بس جلسہ کر رہا تھا, کراچی میں بارش ہو رہی تھی اوپر, شاید علی محمد خان بھی وہیں تھا, مراد صاحب بھی وہاں تھا, آپ بھی وہاں پہ تھے. اس کے اندر انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا. اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں, وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے, مقامی حکومت کا الیکشن, پھر اس کو ملتوی کیا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے. او بھائی, پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے. جس طریقے سے تم جعلی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر, تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر, ورکر کے اوپر, پولیس تو تمہارے پاس کام پڑنی ہے. وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو ہے انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے, کیونکہ باقی تو بے وقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. تو یہ اچھا, پھر ہماری نہیں, اس کی آڈیو کلیئر نہیں آتی, وہ اس کے کیمرہ میں بالکل کلیئر نہیں آتی. اچھا, وہ میں بتا دوں گا کیا کام ہے. سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی. اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا, یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں, یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ, ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح, اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے. یہ لوگ اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے, اس کو کالعدم قرار دیا جائے, اور تمام 123 استعفوں کو
ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. جو پروسیجر ان لوگ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے. میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے, ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے. سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے. اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا. بالکل کلیئر نہیں آتی. احسن اقبال بھی ہاں کہہ رہی جی احسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے. ویسے میاں شہباز شریف آپ نے اچھا یاد دلا دیا یار, آپ نے اچھی نہیں کی اپنے 2 وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بستی کر کے رکھ دیا آپ نے. اچھا جی اچھا, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں عددی اکثریت سے. وہاں پہ جو میجورٹی ہے, جو اکثریت ہے, اس کی ووٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ان لوگوں نے ہماری قانون سازی کی مخالفت کرتے تھے, بشمول وہ قانون سازی جو ہم کر رہے تھے فیٹف سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کے لیے, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور اس کے لیے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ تک ہمیں جانا پڑا. تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے بھائی, اس وقت ان کی اکثریت ہوتی اسمبلی کے اندر, اگر ہم اسمبلی میں موجود بھی ہوتے تو ہاں تقریر کم سے کم علی محمد خان بڑی دھواندار تقریر بڑی اچھی کرتا, شیریں مزاری سارے اپنے لیگل ٹیکنیکل انٹرنیشنل اسٹڈی کر کے وہ پوائنٹس کر دیتی ٹیبل. لیکن ہونا اینڈ میں وہی تھا جس کے پاس اکثریت کے ووٹ ہیں, اور ووٹ اس وقت ان کے پاس ہیں. تو سوائے اس سارے کام کو, اب قوم کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ رجیم چینج ہوئی کیا ہے, یہ اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا. اربوں نہیں, سوری میں معذرت کرتا ہوں, سینکڑوں اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جو سارا کام کیا گیا تھا وہ قوم کو نظر آ رہا ہے. اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے, اگر ہم بھی اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے, ہم تو ان کو سوائے لیجٹمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے. اچھا ایک چیز میں پہلے ذرا سا رہ گیا تھا کہ کردار, آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے, اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے. تو پہلے ایک نہیں, آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے, وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے. اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد جیسے آپ نے دیکھا جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے, وہی من جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتا ہے. کیے جائیں تو ہماری تو, ہم تو بھائی ایک دفعہ نہیں, ہم کورٹ جا چکے ہیں اس کے اوپر, اور اس وقت بھی وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. اور ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ ایک دن ایک ہی طریقہ کار سے 123 لوگوں نے استعفیٰ دیا, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس 123 میں سے کچھ قبول اور کچھ نہیں ہے. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ قانونی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر اسپیکر اس کو بلاتا ہے تو وہ اپنے استعفے کی تصدیق کرتا ہے, تو آپ لوگ استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس کیوں نہیں پیش ہوئے جب بار بار بلایا گیا؟ اچھا یہ ہمیں تجربہ جو ہے نا پچھلی دفعہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں. تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی وہ تو ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ نے کیا ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے, ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر, انہوں نے کہا کہ ہم نے بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جو میری بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی بنیاد کے اوپر استعفے جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے, کیونکہ یہ فلور آف دا ہاؤس ہوا تھا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہم نے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, جو بھی ہم نے کیا تھا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
एजाज शाह ने जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया, शिरीन मज़ारी ने जैसे इस्तीफ़ा दिया और असद उमर ने जैसे इस्तीफ़ा दिया, उसमें कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। और अगर उसके बाद स्पीकर के बुलाने के लिए असद उमर नहीं गए तो अली मोहम्मद ख़ान भी नहीं गए, फ़खर ज़मान भी नहीं गए, शौकत भी नहीं गए, ये भी नहीं गए। तो हमारी जो पूरी कार्रवाई है शुरू से लेकर आखिर तक, उसमें फ़र्क ही कोई नहीं है। तो फैसले में कैसे तफरीक किया जा सकता है? अच्छा, अच्छी सियासी तकरीर थी, पोटेंशियल है माशाल्लाह में। अच्छा तो देखें, ख़बरें तो फरमाइशी लगाई जाती हैं, ये बदकिस्मती है हमारी, हकीकत है हमारी मीडिया की कि फरमाइशी खबर चलती है यहाँ पे। तो वो ख़बरें जो चल रही हैं उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। देखें, फ़ैसला आखिर में करना है पार्लियामान के अंदर से होना है, इलेक्टेड उसके गवर्नमेंट ने करना है ये फ़ैसला। लेकिन और मैं ख़ास तौर में अपनी ज़ाती तौर पे ख़ास तौर पे बात कर चुका हूँ। आप मुझे कम से कम 50 टेलीविज़न प्रोग्राम पे सुन चुके हैं कि मैं बैठ के बोलता हूँ कि ये फ़ैसले जो हैं, ये सियासी बहरान है, इसको ख़त्म करना सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये हकीकत है कि इस मुल्क की जमहूरियत जो है उसके अंदर सिर्फ सियासतदानों का रोल नहीं है, उसके अंदर किरदार सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। पाकिस्तान के रियासती इदारे पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर बशमूल जो करीब का माजी गुजरा है, माजी करीब की तारीख के अंदर एक किरदार अदा करते रहे हैं। सो इसलिए हमारा मानना ये है कि हर वो शख्स या हर वो इदारा जो फैसला साजी पे असर अंदाज हो सकता है, उसको पार्टी के लिए किसी के नहीं, पाकिस्तान के लिए। अब आप छोड़ें ना, सियासतदानों को छोड़ दें, आप जो मईशत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये जो माशी बहरान उठा ये सियासी बहरान से उठा, और अगर सियासी बहरान जब तक ख़त्म नहीं होगा तो आप माशी बहरान नहीं ख़त्म कर सकते। चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री डार साहब के कहने के ऊपर, एक्चुअली ये प्लानिंग मिनिस्ट्री है, एहसन इकबाल साहब के नीचे आता है शुमारियात का इदारा, लेकिन जिस किसी की भी फरमाइश के ऊपर आप हेरा फेरी करके अफराते ज़र तो कम कर सकते हैं। आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा है? ये कोई पाकिस्तानी सुनेगा, मुझे डर लगता है कि मैं तो हंस रहा हूँ लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गुस्से में आके कहीं कुछ कर ही ना दें। इस हफ्ते के जो आदादो शुमार अफराते ज़र के शाये किए गए हैं उसके मुताबिक बिजली की कीमत पिछले साल से 45.6% कम हो गई है, 45.6% कम हो गई है। तो मेरे भाई, ऐसी हेरा फेरी से ना मईशत का बहरान ख़त्म नहीं होना। इसलिए हर वो शख्स, हर वो इदारा जो चाहता है पाकिस्तान से इस बहरान के लिए निकले, हमारे ख्याल के अंदर उन सबको किरदार अदा करना चाहिए इस फैसले के लिए कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे वो सारे जो साजिश में हिस्सा बने थे। नहीं, देखिए, ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये जो ऑडियो रिलीज़ हो रही हैं इसके अंदर, इससे कतई नज़र के मेरा तो सियासी फ़ायदा है, उनकी हकीकत सामने नज़र आ रही है। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि जो बाहर खड़े होके कहते हैं कि सेहत का निज़ाम जो है, वो सेहत कार्ड जो है वो तो हम ही ने बनाया था, वो बंद कमरे में कहते हैं कि सेहत कार्ड बंद कर दो क्योंकि इससे इमरान खान पॉपुलर होता है। हमें तो ये नज़र आता है कि वो बाहर खड़े होके बात करते हैं कानून की और बंद कमरे के अंदर मशवरे दिए जा रहे हैं कि अच्छा वजीर आजम मशवरा दे रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम मशवरा दे रहा है कि अच्छा इंडिया से तो मशीनरी लाना अलाउड नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं करते, उसको घुमा दो किसी तीसरे मुल्क से लेके आ जाओ, और आगे जवाब ये मिल रहा है कि नहीं उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर। तो हमें तो ये बहुत सारी हकीकतें अंदर से नज़र आ रही हैं ना। लेकिन मेरे भाई, मैं फिर भी कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है और शायद सुप्रीम कोर्ट को इसकी तहकीकात के लिए कोई सोमोटो एक्शन लेना चाहिए कि ये दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के ऊपर डिस्कशन जो हैं इस तरीके से बाहर आए। बाकी ये नहीं मुझे पता लीक कौन कर रहा है, ज़ाहिर है हमारा तो कुछ सिस्टम के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अभी तक हमें ये नज़र आया है कि जो को बेतहाशा नुकसान हुआ है, और अभी तक हमारी लीक जो हुई है उससे तो सिर्फ ये पता है कि साइफर जो है वो हकीकत है और इमरान खान बंद कमरे में भी वही बोलता है जो बात पब्लिक के सामने करता है।
جی نہیں، اب آج جو ہے ایک نئی پٹیشن اس کی روشنی میں، آڈیو لیک کی روشنی میں نئی پٹیشن فائل ہو رہی ہے. نہیں، اس فیصلے سے ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے متعلق ہے. ہمارے خیال کے اندر یہ فیصلہ جو ہے، جس کو قانون میں انگریزی میں میلافائڈی کہتے ہیں، یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے، یہ سیاسی سازش ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو رکوانے کے لیے یہ اس پٹیشن. میں آپ ایک چیز دیکھیں نا اسد بھائی آپ کی اجازت سے کہ یہ فیصلہ کل اختیار اس میں اسپیکر آفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اگر حکومت میں ہوں ہم اسپیکر کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے، وہ اگر ہیں وہ نہیں دے سکتے. یہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے؟ اسپیکر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. اہم خبر